السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو مطالعہ پاکستان کی بک ہے اس کا جو باب نمبر 6 ہے، پاکستان اور عالمی امور۔ اس کے جو امپورٹنٹ کوسچن ہیں ان کو آج ڈسکس کریں گے، کون کون سے امپورٹنٹ کوسچن ہیں۔ تو اس سے پہلے میں ویڈیو بنا چکی جس کے اوپر میں نے ایکسرسائز کے جو کوسچن تھے وہ بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس والی جو ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سے امپورٹنٹ کوسچن ہیں جو کہ چیپٹر کے اندر میں سے ہم سے کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو سب سے جو پہلا امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ آ سکتا ہے آپ کو کہ پاکستان میں محل وقوع کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کر لیں، پاکستان میں محل وقوع کی اہمیت۔ تو آپ نے یہ یہاں سے یہاں تک کر لینا ہے کہ پاکستان کو اپنے خاص محل وقوع کی وجہ سے دنیا بھر میں جغرافیائی اور سیاسی اہمیت حاصل ہے۔ مطلب کہ محل وقوع کیا ہوتا ہے؟ جیو پولیٹیکل جو ہے سگنیفیکینس، مطلب ہمارا جو ایریا ہے، جگہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہمارا جو ملک آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آسان الفاظ میں بولوں تو ہمارا جو جیوگرافیکل جو امپورٹنس ہے وہ کیا پوچھی گئی وہ بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو پاکستان کی پالیسی بنانے والے اس پہلو پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان جغرافیائی حیثیت سے بے مثال اہمیت کا حاصل ہے۔ یہ تو ہے واقعی میں۔ اب یہاں پر مجھے پاکستان کا اگر میپ مل جائے، یس یہ ہے۔ اب دیکھیں، اب میں آپ کو جیوگرافی بتا دیتی ہوں۔ جیسے جتنا بھی یہ ہمارا ملک کا آ رہا ہے نا، یہ ہمارا جو پاکستان کا میپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ہندوستان، ٹھیک ہے، یہاں پر افغانستان، یہاں پر چین۔ مطلب کہ ہماری جو ہے یہ جیوگرافیکل لوک اتنی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم نے کوئی بھی تجارت وغیرہ کرنی ہے تو یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ تو یہ ہم افغانستان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، چین کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ، یہاں پر کراکرم کا بھی سنا ہوگا آپ نے، سی پیک جو بن رہی ہے وہ بھی جو ہے اس ممالک میں مطلب اتنی اہمیت حاصل ہے کہ جو ہمارے ادھر سمندر بھی آ رہا ہے، جو یہاں پر جو ہے یعنی کہ بحری عرب بھی ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو جیوگرافیکل جو ہے امپورٹنس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یا آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی محل وقوع کیا ہے۔ پاکستان کی پالیسی بنانے والے اس پہلو پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان جغرافیائی حیثیت سے بے مثال اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ وسط ایشیا کے تمام تجارتی راستے پاکستان سے ہو کر گزرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ بحری راستے پاکستان کے جس خطے میں واقع ہے اس کے یہ جو ہے یہاں تک آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کر لیں آپ نے کوسچن جو پوچھا جا سکتا ہے وہ ہے شاہ قراقرم، ٹھیک ہے۔ شاہ قراقرم کیا ہے؟ کہ شاہ قراقرم زمینی راستے سے چین اور پاکستان کو باہم ملاتی ہے۔ یہ جو شاہراہ سلسلہ قراقرم کی چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے اور یہ چین اور پاکستان کے مابین اہم تجارتی شاہراہ پاکستان کے چین سے انتہائی دوستانہ تعلقات ہے، ٹھیک ہے۔ اس قراقرم کے جو ذریعے ہم تجارت وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ شاہ قراقرم ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ چین اور پاکستان کے درمیان جو ایک روڈ ہے وہ اس کو بولتے ہیں شاہ قراقرم۔ یہ آپ سے کوسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ بڑی اور بحری راستے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سے کوسچن پوچھا، یہ آپ لوگوں نے کوسچن کر لینا ہے۔ یہ یہاں سے یہاں تک آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بلند ترین چوٹی ہے اس کا نام کیا ہے؟ یہ کوسچن پوچھ سکتا تھا۔ پاکستان کی جو سب سے جو بڑی چوٹی ہے پہاڑی ہے اس کا نام ہے کیٹو پہاڑی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بلندی کتنی ہے؟ 8611، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ ہے ایٹمی قوت۔ یہ اب بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو لکھیں کیونکہ ابھی جیسے پاکستان کے اوپر جو ہے ایران نے حملہ کیا اور اس کے جواب اب پاکستان بھی جو ہے جواب دے چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بنا پر ہمارے ایٹمی قوت ہے، یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ کوسچن مجھے لگ رہا ہے یہ آ سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کر لینا ہے یہ والا یاد۔ پاکستان دنیا کا ایک اہم ایٹمی قوت ہے اور مسلم دنیا میں اس کی انتہائی تحسین اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مسلم ممالک کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ مشترکہ ترقی اور فروغ کے لیے قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ سے یہ والا کوسچن آپ کر لیجیے گا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہاں پر اگر آپ اس والے دیکھیں چارٹ کو تو یہاں پر ہے پاکستان کا جو دار حکومت ہے ہمارا وہ اسلام آباد میں ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر ہیڈ کوارٹر کا پوچھا جا سکتا ہے تو وہ ہے پشاور میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یہ والا امپورٹنٹ ہے، یہ والے دو۔
اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ مسئلہ کشمیر. یہ تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ تو بچے کو پتہ ہوگا کہ مسئلہ کشمیر اب ہمارا کیا ہے. پاکستان بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر جو ہے حل ہو جائے تو پورے جنوبی ایشیا کے خطے میں امن قائم ہو جائے اور تجارت کو فروغ مل جائے. ٹھیک ہو گیا. آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کن دو ممالک کے درمیان ہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے. اور اس طرح کے کوشچن مسئلہ کشمیر پر یہ کوشچن جو ہے آپ پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از مسئلہ کشمیر. اگر مسئلہ کشمیر جو حل ہو جائے تو تو اس کی کیا امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ ہے کہ چین اور پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ. یہ تھرڈ کوشچن ہے، یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے. اس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی. یہ امپورٹنٹ کوشچن. اب خارجہ پالیسی کیا ہوتا ہے؟ خارجہ پالیسی ایسی ایک ملک کے جب دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں، کوئی بھی پالیسیاں یا کوئی بھی ایگریمنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خارجہ پالیسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کوشچن پوچھا ہے کہ خارجہ پالیسی کیا ہے، یہ آپ نے کر لینا ہے. اس کے بعد ہے یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے، نظریہ پاکستان کا تحفظ. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے پوچھا جائے. اس کی اہمیت کا پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان اسلامی نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے. برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے ہی اس لیے حاصل کیا تھا کہ وہ اپنی ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ہم نے اس وجہ سے حاصل کیا تھا تاکہ ہم جو ہے آرام سے سکون کے ساتھ اپنی جو اسلامی جو لائف ہے اس کو جو ہے گزار سکے اسلام کے اصولوں کے مطابق. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے. یہ آپ سارا کر لیجیے گا، تو جو اندر سے یاد رہا وہ آپ کر لیجیے گا. بس آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لینا ہے. اس کے بعد ہے ثقافت کا فروغ. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. ہر قوم کی ایک ثقافت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان ثقافت اسلامی اقدار کا آئینہ دار ہے. ہماری ثقافت میں رواداری، احترام، انسانیت، بہادر، عزت و حیات، چادر اور چار دیواری جیسی اقدار شامل ہے. تو یہ آپ نے یہاں تک آپ نے کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ کوشچن معاشی ترقی کیا ہے، یہ والا امپورٹنٹ ہے. کافی دفعہ مجھے لگتا ہے آ چکا ہے. معاشی ترقی کے لیے معاشی سرگرمیوں کا فروغ دینا ضروری ہے. پاکستان کی اکثریت آبادی کا پیشہ زراعت ہے. زراعت کی ترقی اور معیشت کی ترقی کے لیے پاکستان کو زرعی اور صنعتی طور پر ترقی یافتہ ریاستوں کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے، یہاں تک کر لیں. ٹھیک ہو گیا معاشی ترقی کے بارے میں. اس کے بعد کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پاکستان بھارت کے تعلقات. تو آپ نے یہ کوئی سے 2-3 پوائنٹس بتا دینے ہیں اگر شارٹ میں آئے. ٹھیک ہو گیا. لانگ میں بھی آ سکتا ہے لیکن شارٹ میں آئے تو آپ نے یہ 2-3 کر لینے ہیں. اور جو لانگ میں جو ساتھ میں بتا بھی دیتی ہوں کون سا جو لانگ میں امپورٹنٹ ہے. لانگ میں اگر امپورٹنٹ ہے تو وہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مقاصد. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نیکسٹ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. اور اس کے بعد شارٹ میں امپورٹنٹ ہے پاکستان بھارت کے تعلقات کے لکھیں. تو آپ نے یہ کوئی سے 2-3 پوائنٹس آپ لوگوں نے کر لینے ہیں. اس کے بعد ہے ایران. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب جو ہمارا موجودہ جو حالات چل رہے ہیں وہ ایران ہی ہے نا. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایران نے پاکستان کی سرحد پر جو ہے حملہ کیا تھا اور پاکستان میں کس کا جا دے. تو اس کے بارے میں کوشچن آ سکتا ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات. یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے. یہ لانگ میں کر لیجئے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ ہے کہ یہاں سے تو مجھے اتنا امپورٹنٹ نہیں لگ رہا، بس ایران والا ہے کہ کیونکہ ابھی ہمارے جو موجودہ حالات کی وجہ سے ایران والا جو ہے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ یہاں پر آ جائیں پیج نمبر 31 کے اوپر. پیج نمبر 31 کے اوپر یہ ڈیورنٹ لائن ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے. ٹھیک ہے، نومبر 1893 میں دونوں حکومتوں کے مابین 100 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے نتیجے میں سرحد کا تعین کیا گیا تھا جو ڈیورنٹ لائن کہلاتی ہے. اور اس کی ڈیورنٹ لائن کی لمبائی کتنی ہے؟ تقریباً 2611 کلومیٹر ہے. یہ آپ سے ڈیورنٹ لائن والا کوشچن جو ہے امپورٹنٹ ہے. اس میں سے یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے پاکستان افغانستان کے تعلقات. ادھر والا اتنا امپورٹنٹ تو نہیں مجھے لگ رہا، لیکن اگر آیا تو آپ نے یہ 2-3 پوائنٹس جو ہیں اس میں کر لیں. اس میں جیسے ڈیورنٹ لائن والا کر لیں اور اس کے بعد ہم کر لیں کہ یہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے. اور اس کے بعد اس میں یہ بھی کر لیں کہ افغانستان چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے جس کا کوئی سمندر نہیں ہے، اس لیے اس کا سمندر تجارتی پاکستان کی ضرورت ہے. مطلب کہ جو ہے افغانستان جو تجارت جو کرتا ہے نا، یہ دیکھیں یہاں پر بھی جو پاکستان کی جو جیوگرافیکل جو امپورٹنس ہے وہ یہاں سے بھی ظاہر ہو رہی ہے. جو ہے جو افغانستان ہے نا ان کا کوئی سمندر کا کوئی ساتھ لنک نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی تجارت وغیرہ کرنی بھی ہے نا تو وہ پاکستان کے ہی جو راستے سے کرے گا. ٹھیک ہے،
تو یہ بھی جو ہے پاکستان کے جیوگرافیکل امپورٹنس میں آ رہا ہے، تو یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ ہے کہ یہ 9/11 والا واقعہ جو ہے 11 یہ آپ نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھ لیا، وہ وہاں سے ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ 9/11 واقعہ کا جو واقعہ ہے کہاں ہوا تھا، وہ امریکہ کے شہر اور نیو یارک میں ہوا تھا اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ جب آپ فرسٹ والا جو چیپٹر تھا نا آپ کا، وہ اس میں آپ کا تاریخ پاکستان میں ادھر آپ لوگوں نے کر لیا ہوا ہے، وہاں سے ہی آپ یہ کریں۔ اس کے بعد ہے پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے اس کے بارے میں کوسچن آ سکتا ہے، تو یہ آپ لوگوں نے 2-3 کوسچن کر لینے ہیں، اور اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہاں پر ہے، یہ والا کر لیں، یہ والا چین کی کرنسی کا نام یوان ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کوسچن کر لینا ہے یہ والا۔ اور اس کے بعد یہ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے شاہراہ ریشم کے نام، یہ شاہ قراقرم جو ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ شاہ قراقرم کا دوسرا نام پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کو ہم شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ پاکستان چین کی ایک بہت بڑی علامت ہے، جس سے ہم نے پہلے ہی بات کر لی کہ شاہ قراقرم جو وہاں سے ہم تجارت وغیرہ کرتے ہیں، یہ شاہراہ ریشم کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس سڑک، یہ دیکھیں یہ سڑک ہے، یہ دیکھیں یہ والی ہے، یہاں پر آپ کو تصویر میں بھی ظاہر ہو رہا ہوگا، یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے شاہ قراقرم کا ایک خوبصورت منظر، ٹھیک ہے۔ اس والی جو یہ والا روڈ ہے نا، یہ ہمیں پاکستان اور چین کو ملاتی ہے، اور اس راستے کے ہی ذریعے جو ہے وہ پاکستان اور جو ہے چین کی جو تجارت ہے وہ اسی راستے سے ہوتی ہے۔ تو اس قدر یہ والا جو کوسچن ہے یہ یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اس کے بعد ہے مسئلہ کشمیر کی ابتدا۔ اب یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کی ابتدا پوچھے جا سکتی ہے، اس کی ہسٹری پوچھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ پاکستان بھارت دونوں مسئلہ کشمیر پر ایک بنیادی نظریے پر کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت، یہ دیکھیں جب پاکستان اور انڈیا کی بھارت کی جب تقسیم ہو رہی تھی نا، اور جب جموں کشمیر برطانوی راج کے قبضے میں ایک ریاست تھی، جب ہندوستان کو تقسیم کیا جاتا، جن علاقوں میں مسلم اکثریت تھی وہ علاقے پاکستان، جہاں ہندو اکثریت تھی وہ علاقے بھارت کو دیے گئے۔ کشمیر میں اکثریت آبادی مطلب مسلمانوں کی تھی، لیکن یہاں کا حکمران جو تھا جو کشمیر میں تو مسلمان تھے۔ جب یہ پاکستان جو علیحدہ ہوا تھا، سیپریٹ ہوا تھا، تو وہاں پر جو کشمیر کا مسئلہ تھا وہ یہاں پر آبادی تو زیادہ تر لوگ جو مسلمان تھے، لیکن وہاں کا جو راجہ تھا نا، جیسے وہاں کا حکمران تھا وہ ایک ہندو تھا، جس کی وجہ سے یہ جو مسئلہ جو ہے وہ جو ہے نہیں حل ہو پایا، ابھی تک جو مسئلہ جو ہے چل رہا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے، یہاں تک آپ لوگوں نے کر لینا ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے یہاں سے ہوئی۔ یہاں پر اس کے بعد امپورٹنٹ جو کوسچن ہے وہ ہے یہ والا استواب رائے، یہ والا بھارت کا استواب رائے سے انکار۔ اب استواب رائے سے نا، یہاں میں آپ کو امپورٹنٹ کو بتا دوں کہ آپ کو یہ کس طرح سے یہ کوسچن یاد رہے گا۔ استواب رائے کا مطلب ہوتا ہے ہاں یا نہ، یہ والا کانسیپٹ آپ نے دماغ میں رکھیں کہ بھارت کا استواب رائے سے انکار مطلب کہ ہمیں مسلمانوں نے کہا، پاکستان نے کہا کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کا جو رائٹ ہے ہم وہاں کی لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں، مطلب ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ استواب رائے کا مطلب کیا ہوا، ہاں یا نہ، یہ والا کانسیپٹ کلیئر میں دماغ میں رکھنا ہے تو آپ کو یہ کوسچن ہو جائے گا۔ ان ابتدائی مثال کے طور پر ہو جانے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ اپنی زیر نگرانی کشمیر میں استواب رائے کا بندوبست کرے گا۔ اقوام متحدہ نے سمیت اس سے کچھ کوششیں بھی کی، لیکن اس معاملے پر بھارت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ اس نے کشمیر میں آزادانہ استواب رائے کی راہ میں مشکلات کھڑی ہونے شروع کر دی۔ یہ آپ لوگوں نے یہاں تک کوسچن کر لینا ہے۔ اس کے بعد امپورٹنٹ کوسچن جو ہے وہ ہے موجودہ صورتحال جو ہے یہ آپ لوگوں نے کر لینی ہے، یہ یہاں سے یہاں تک۔ اور اس کے بعد امپورٹنٹ کوسچن ہے یس کہ پاکستان کے وسط ایشیا میں ممالک جو ہے ان کے نام لکھ دینے ہیں، جیسے ان میں آ جاتا ہے کرگستان، قازقستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، یہ والے آپ جو ہے کر لیجیے وسط ایشیا ممالک کے نام، یہ والے کر لیجیے۔ اس کے بعد امپورٹنٹ ہے OIC جو اس کا اسٹینڈ فار آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن اینڈ پاکستان، اور اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں، اسلامی کانفرنس کی تنظیم۔ یہ امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو جو ہے میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں، یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد امپورٹنٹ کوسچن ہے، نیکسٹ چلتے ہیں۔
اس کے بعد جو امپورٹنٹ کوشچن ہے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اگر آئے تو آپ جو ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مطلب کعبہ ہے وہ سعودی عرب میں ہے، تو مسلمان جو جہاں وہاں پر جاتے ہیں عمرہ حج ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو تیل وغیرہ کا بھی جو تجارت وہاں سے ہوتی ہے، پاک سعودیہ کے تعلقات میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ اپنے کا لینا پاکستان سعودیہ کے ساتھ تعلقات امپورٹنٹ ہو گیا۔ ایک بھارت امپورٹنٹ ہے، آپ کو میں بتا دیتی ہوں، بھارت، سعودی عرب، ایران، فلسطین، یہ جو ہے زیادہ امپورٹنٹ، اور چین، یہ جو 5 ہیں ان ممالک کے ساتھ جو ہے یا کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور ان میں سے بھی جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ابھی تک کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ میں بتا دیتی ہوں، فلسطین اور جو ایران، ان کے بارے میں جو کوشچن جو پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے سی پیک یہ والا سی پیک کا اپنے کا لینا ہے۔ دونوں ممالک معاشی ترقی کے لیے دہشت گردی، توانائی بحران سے مشترکہ طور پر نپٹنے کی پالیسیوں پر گامزن ہے۔ ایران بھی سی پیک کے ذریعے سے چین اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ سی پیک کا آپ لوگوں نے یہ بھی آپ سے کوشچن آ سکتا ہے، اوکے ہو گیا۔ یہ بھی پاک ایران کے ساتھ تعلقات ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو کوشچن کو لینتھی بنانا ہے تو آپ نے پیچھے والا جو کیا ہے اور اس کو بھی ساتھ نا ایڈ کر لیں، اور جو چیزیں آپ کو یاد رہیں گی نا وہ آپ اس کوشچن کو جو ہے وہاں پر لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا یہ کوشچن جو ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ ہے یہ والا پوچھا، ECO اس کا مخفف کیا ہے؟ اقتصادی تعاون کی تنظیم، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کوشچن آپ سے جیسے میں نے پڑھا تھا نا CEO، یہ والا سوری OIC پوچھا جا سکتا ہے، اس طرح یہ ECO کا اسٹینڈ فار بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد امپورٹنٹ کوشچن نیکسٹ آ جائیں، یس فلسطین، یہ اس کو کوشچن کو اسکپ نہیں کرنا کیونکہ میری جو سسٹرز ہیں وہ پڑھ رہی ہیں تو ان کی ٹیچرز نے بھی یہ کوشچن بتایا ہے، یہ فلسطین والا جو کوشچن آپ نے چھوڑنا نہیں، کیونکہ ابھی جو فلسطین میں کے جو حالات جو چل رہے ہیں اس کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشچن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے سارا لانگ میں کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے جیسے یہ میں نے پیچھے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا کوشچن، ایشیائی ممالک پاکستان، ایران، ترکی، نہیں سوری یہ وہ والا کوشچن نہیں ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے کر لینا ہے، یہ آپ کو سیکنڈ والا شارٹ کوشچن آئی تھنک، تو یہ بھی آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد کوشچن آپ لوگوں نے جو کرنا ہے وہ ہے سارک، اس کا اسٹینڈ فار کیا ہے؟ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اور یہ سارک کیا ہے؟ یہ جنوبی ایشیا ممالک کی تنظیم برائے تعاون ہے۔ اس کا قیام جو ہے کب ہوا؟ 1985 میں عمل میں آیا۔ یہ سارک والا کوشچن ہے جو کافی دفعہ پیپر میں آیا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اور اس تنظیم میں کتنے ممالک شامل ہیں؟ 8 ہے، 8 ممالک شامل ہیں۔ یہ آپ سے MCQ پوچھا جا سکتا ہے کہ سارک کی تنظیم میں کتنے ممالک شامل ہیں، وہ 8 ہیں۔ اور پوچھا جا سکتا ہے کون سے ممالک ہیں، تو اس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ان میں سے کوئی سے 2-3 آپ سے نام پوچھے جا سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان بھارت کے تعلقات اگر آیا تو آپ لوگوں نے اس کو کر لینا ہے۔ اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے، یہ والا اور یہ فرسٹ 3 والے جو ہیں وہ آپ لوگ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد امپورٹنٹ کوشچن جو ہے وہ نیکسٹ آ جائیں، نیکسٹ آئیں، یہ والا کریں پاکستان اور افغانستان، یہ والا امپورٹنٹ ہے، اس میں سے 2-3 پوائنٹس آپ کر لیں۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے وہ یس امریکہ کے ساتھ تعلقات ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ والا، یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے، یہ سینٹو، یہ 1954 میں پاکستان نے امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ دفاعی معاہدے سیٹف پر دستخط کیے، اور 1955 میں پاکستان معاہدہ بغداد میں امریکہ کے ساتھ اتحادی بن گیا۔ یہ معاہدہ بعد میں سینٹو کہلاتا ہے، سینٹی یہ ہے، یہ والا بھی آپ سے کوشچن پوچھ سکتا ہے، یہ اس معاہدے کے بارے میں، یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ فرسٹ والا جو پوائنٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے، یہ آپ سے ہو گیا یہ امریکہ والا۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے یہ والا کوشچن جو ہے، یہ والا امپورٹنٹ ہے، یہ والی لائن، یہ والی، یہ ہم نے فرسٹ چیپٹر میں بھی پڑھی تھی کہ دولت مشترکہ جو ریاستیں ہیں وہ کن کو کہا جاتا ہے؟ جہاں پر
दौलत मुश्तरका रियासत उन ममालिक की तंजीम को कहते हैं जहाँ पर जो है बरतानिया की हुकूमत रह चुकी हो। ठीक है, वो हमने फर्स्ट वाले जो है तारीख़ पाकिस्तान वाला जो यूनिट था उसमें भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेना है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए सी पैक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीछे मैंने सी पैक पढ़ा था, लेकिन वो वहाँ से मुझे इतना इम्पोर्टेंट मैंने बताया था, लेकिन वो क्वेश्चन जो था वो किस तरह से आपसे पूछा जाएगा वो ये वाला है। सी पैक क्या है, इसका जो स्टैंड फॉर है वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ये है कॉरिडोर है। ये आप लोगों ने कर लेना, ये सी पैक की क्या अहमियत है ये आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेना है, ये आपने कर लेना, इसको यहाँ से यहाँ तक कर लें। ठीक है, ये वाला छोड़ना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है सी पैक के हवाले से। उसके बाद है दुनिया में क़याम अमल के लिए पाकिस्तान का क्या किरदार है, आपने ये कर लेना है। इसमें शार्ट में आया तो 2-3 पॉइंट्स, और लॉन्ग में भी लॉन्ग में भी ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो यस ये वाला इम्पोर्टेंट है, वीटो किसको कहते हैं। दुनिया की 5 बड़ी ताकतें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीना को यह हक हासिल होता है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करदा किसी करारदाद या बिल को मुस्तरद कर सकते हैं। इसको वीटो कहा जाता है। वीटो का मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, जैसे कोई भी बिल आता है, ठीक है, जैसे अमेरिका की अगर मैं बात करूँ ना, तो अमेरिका का जो सदर है ना, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा जो वीटो पावर हासिल होती है। वीटो पावर मतलब होती है कि वो जो अगर कोई ऐसा बिल आ गया ना, बिल मुल्क के लिए बनाया गया है, यानी कि पार्लियामेंट है उसने पास किया है, और जो है उसको अगर कोई रिजेक्ट कर सकता है तो वो बरतानिया को जो है जो सदर है वो कर सकता है। मतलब वीटो का मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, और इसमें वीटो के अब काफ़ी ज़्यादा मैंने जिसकी टाइप्स पढ़ी हैं, इसमें पॉकेट वीटो आ जाता है, और भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी टाइप्स में आ जाता है। बस आपको पता होना चाहिए वीटो क्या होता है। मतलब कि किसी करारदाद को या बिल को मुस्तरद कर देना, मतलब कि रिजेक्ट कर देना, क्या कहलाता है, वीटो कहलाता है। ये आप लोगों ने कर लेना है। और उसके बाद ये जो है ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद यहाँ से मैं आपको बता दूँ हारजा पुलिस वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद वस्त एशिया ममालिक के नाम तहरीर करें, वो काज़ाख्स्तान ज़बिस्तान वाला ये करना है। उसके बाद ग्वादर के बंदरगाह की 3 सत्रों में तहरीर करें, और ये वाला मसला फ़लस्तीन, ये जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, इनको नहीं आपने छोड़ना। सबसे पहले जब आप ये बुक खोलेंगे तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है आपने इनको याद करना है। उसके बाद जो है आपने जो चैप्टर के अंदर वाले में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने कर लेना, लेकिन पहले जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, पहले आप लोगों ने वो कर लेने हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट और बता दो पाकिस्तान की हर्जा पॉलिसी, और उसके बाद इम्पोर्टेंट है मसला कश्मीर, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी जो है हो सकते हैं। और ये वाला भी है कि दुनिया में क़याम अमल के लिए पाकिस्तान का क्या किरदार है, ये भी लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, इसे पीछे नहीं बताया हुआ। ठीक है, ये भी आप लोगों ने कर लेना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपका वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और मैंने आपको बता दी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और साथ साथ में आपको समझा भी दिया। और इसके साथ ही मैं पहले भी जो यूनिट नंबर 5 था आई थिंक, तो उसमें मैंने ये एक अनाउंस किया था कि मैं जो है ट्यूशन खोलने जा रही हूँ, और सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज़ इसमें अलो नहीं होंगे। और जो है अगर कोई लड़कियां हैं वो मुझसे पढ़ना चाहती हैं तो वो मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं अपने यूट्यूब के ऊपर जो है एक बैनर लगा दूँगी, और वहाँ पर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपसे शेयर कर दूँगी, एड्रेस वगैरह भी। ठीक है, सिर्फ जो लड़कियां हैं वो सिर्फ मुझसे जो कांटेक्ट कर सकती हैं। इंशाल्लाह ताला अभी खोली नहीं, अभी खोलने जा रही हूँ ट्यूशन सेंटर जो है, और उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को 9-10 मेट्रिक के स्टूडेंट्स, और ICS ICOM और FA के, ये जो है मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया, और सिर्फ गर्ल्स। और इसके साथ मेरा जो भाई है वो अगर किसी ने स्टैट पढ़नी है तो वो पढ़ाएगा। उसके बाद जो है मैं आपको पाक स्टडी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं पढ़ाऊँगी, और मैथ के लिए मेरी सिस्टर। तो अगर आप लोगों ने कोई पढ़ना चाह रहा है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।